السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی پر اسرار مخلوق کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دابۃ الارض کی، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ مخلوق کون ہے اور کہاں سے آئے گی اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا دعوت الارض واقعی انسانوں سے بات کرے گی؟ یہ تمام سوالات ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے دل و دماغ میں دلچسپی کا باعث رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دعوت الارض کے بارے میں بات کریں گے اور اس مخلوق کی حکمت، اس کے خروج کا وقت اور اس کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس دلچسپ موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دعوت الارض کا ذکر ایک ایسی مخلوق کے طور پر کیا گیا ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگی۔ دعوت الارض کا ذکر سورہ نمل میں آیت نمبر 82 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان پر بات پوری ہوگی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کے ساتھ بات کرے گی، ان کے ایمان اور کفر کی گواہی دے گی، اور یہ قیامت کے قریب رونما ہونے والے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ دعوت الارض کا قرآن مجید میں ذکر۔ قرآن مجید میں دعوت الارض کے بارے میں مختصر ذکر موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات کے لیے ہمیں مفسرین کے اقوال سے ہمیں رجوع ہونا پڑتا ہے۔ سورہ نمل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے بات کرے گا، اور مفسرین کے مطابق یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہوگی اور لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں کے حوالے سے بہت ساری احادیث میں دعوت الارض کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی میں ذکر ہے کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جن میں دعوت الارض بھی شامل ہے۔ دعوت الارض کی نوعیت، اس کے اعمال اور اس کے خروج کے وقت کے بارے میں تفصیلات مختلف احادیث میں موجود ہیں۔ دعوت الارض کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ احادیث اور مفسرین کے اقوال کے مطابق دعوت الارض کی شکل کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ جانور ہوگا، جبکہ بعض کے مطابق یہ کوئی اور مخلوق ہو سکتی ہے۔ دعوت الارض کا کام لوگوں کے ایمان اور کفر کو ظاہر کرنا ہوگا۔ یہ لوگوں کے چہرے پر نشان لگائے گی تاکہ مومن اور کافر میں فرق کیا جا سکے۔ قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے کہ دعوت الارض لوگوں سے بات کرے گی۔ یہ اللہ کے عذاب اور قیامت کے قریب ہونے کی گواہی دے گی۔ دعوت الارض اس وقت ظاہر ہوگی جب دنیا میں فساد عام ہوگا، حق و باطل کے درمیان فرق مٹ جائے گا، اللہ کے عذاب کے نزول کا وقت قریب ہوگا۔ دعوت الارض کا ذکر آج کے دور میں بھی ایک معجزاتی اور عجیب مخلوق کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس کی نوعیت کو سمجھنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ دعوت الارض کا ذکر ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن کے لیے تیاری ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالی ہماری غلطیوں کا احساس دلانے اور اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ دوستو، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔